بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس، وہ اسکائپ پہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب خواجہ متین۔ جی مظہر برلاس صاحب۔ جی خواتین حضرات، میں اسلام حسب روایت کے لیے دعا ہمارے عزیز احمد صاحب کیا خبریں ہیں؟ جی آج انوار الحق صاحب کو نگران وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا ہے۔ انوار الحق کاکڑ کا نام ایک معروف اور مشہور شخصیت ہیں، وہ کیا ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ویسے جتنے بھی تبصرے اور تجزیے ہو رہے تھے، جتنے بھی لوگوں نے کیے بشمول ہمارے، وہ سب کے تجزیے غلط ثابت ہوئے، اور جو نام لیے جا رہے تھے کوئی ان میں سے نہیں سامنے آیا، اور قرہ فال ایک ایسے شخص کے نام پہ نکلا جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ جن کی توجہ تھی وہ ایک قابل، ایک لائق، ایک ہیرا تلاش کر کے وہ لائے ہیں سامنے، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے اس پہ دیکھیں گے۔ لیکن اس کے ہم پروگرام کے دوران اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ انوار الحق کاکڑ جو 8ویں نگران وزیر اعظم ہیں، اور نگران وزیر اعظم جتنے بھی ہوئے ہیں ان میں ان کا کم عمر ترین وزیر اعظم شمار کیے جا رہے ہیں، کہ نگران وزیر اعظم جتنے بھی آئے ہیں ان میں سے یہ کم عمر ترین ہے۔ تو یہ سیاسی حلقے ان کے انتخاب پر سرپرائز کا بھی شکار ہوئے ہیں۔ انتخابات کے حوالے سے ان کو کیا چیلنجز ہیں، کیا کریں گے، انتخابات بر وقت کرا پائیں گے نہیں کرائیں گے۔ ان کے نام سامنے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی جو ہے، اور باقی بھی جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو کچھ اتحادی ہیں، کچھ اتحادیوں کے ساتھ تھی، کوئی علیحدہ تھی، کیا کیا سوچ رہے ہیں، کیا کیا کہہ رہے ہیں، کیا رد عمل آیا ہے۔ ایک بیان پہلے آیا تھا خورشید شاہ کا، اس کی پھر تردید آئی ہے، اس کی تردید کیوں کرنا پڑی ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ انتخابات کب ہوں گے، اور اس میں بھی جائزہ لیں گے کہ معاشی صورتحال کتنی سدھاری۔ وزیر اعظم جو ابھی تک ہیں شہباز شریف صاحب تک، ظاہر ہے کہ جب تک یہ حلف نہیں اٹھائیں گے یا کاکڑ صاحب، اس وقت تک تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں۔ آج ایک تقریب میں بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ معاشی صورتحال کے باعث ہمیں ادراک ہے کہ ہمارا ووٹ بینک بہت کم ہوا ہے، لیکن ہم نے ملک کی خدمت کی ہے، ملک کو بچایا ہے، ملک کو مستحکم کیا ہے۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار کے دوران کیا 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 یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ میں مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھوں، آپ کو یہ بتانا چلیں کہ نگران وزیر اعظم کا آپ کو تعارف ہونا چاہیے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کون ہیں۔ آپ کا باپ پارٹی سے تعلق ہے۔ انوار الحق کاکڑ 2018 میں سینیٹر منتخب ہوئے تھے، اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی سمندر پر پاکستانی کے چیئرمین رہے، چیئرمین ہیں ابھی بھی۔ بلکہ انوار الحق کاکڑ بلوچستان کی سیاست میں پہلی بار 2008 میں منظر عام پر آئے تھے، اور پہلی بار مسلم لیگ قاف کی ٹکٹ پر کوئٹہ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور ہار گئے تھے۔ انوار الحق کاکڑ 2015 سے 2017 تک وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ خان زہری کے ترجمان بھی رہے۔ سال 2018 کے آغاز میں بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت کے خاتمے کے لیے اٹھنے والی بغاوت میں انوار الحق کاکڑ بھی سر فہرست تھے۔ سال 2018 میں قدوس بزنجو کی آشیرواد سے انوار الحق کاکڑ آزاد حیثیت سے سینیٹر منتخب ہوئے۔ تاہم انوار الحق کاکڑ اس وقت جام کمال کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں۔ آپ پاکستان کی مضبوط آواز سمجھے جاتے ہیں، اور پاکستان کی خاص طور پر پاکستان کی طاقت جو ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آواز ہے، اس کے ساتھ بڑے زور اور شور کے ساتھ، اپنے پورے قد کاٹ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، اور انہیں اس بات پہ ہمیشہ فخر رہا ہے۔ مظہر برلاس صاحب، انوار الحق کاکڑ صاحب کے انتخاب کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ آپ نے ابھی ابتدائیے میں بتایا کہ جو لوگ زیر بحث تھے، جن کے نام بڑا تذکرہ ہوتا تھا، اور مذاکروں میں اور پروگراموں میں جن کے نام لیے جاتے تھے، ان میں سے تو کوئی شخصیت نہیں سامنے آئی۔ جی ہاں۔ انوار الحق کاکڑ جو ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہیں مزدوروں کی صلاحیتوں کا بھی علم ہے، مڈل کلاس طبقے کو بھی جانتے ہیں، اور اشرافیہ کو بھی جانتے ہیں۔ ان کا جو زیادہ نام جس وقت سامنے آیا صوبائی سیاست کے حوالے سے، تو یہ جب بلوچستان حکومت کے ترجمان تھے، اور اس وقت جنرل راحیل شریف آرمی چیف تھے، تو بلوچستان کے حکومت میں شامل لوگوں کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ قربت ہمیشہ ہی نظر آتی ہے۔ جی۔ تو اس دوران انہوں نے جنرل عامر ریاض وہاں کور کمانڈر تھے، تو یہ بہت سے صحافیوں کو وہاں بلا کے میٹنگز کروایا کرتے تھے، اور بلوچستان کے حالات سے آگاہی دیا کرتے تھے۔
تو اس حوالے سے ان کی قربت پاکستان کے دیگر شہروں میں جو صحافی ہیں ان کے ساتھ بھی ہوئی. صحیح. ہم بھی کئی مرتبہ. اس کے بعد یہ ظاہر ہے جنرل باجوہ کے دور میں بھی رہے اور پھر اس کے بعد یہ حکومت گرانے میں شامل ہو گئے. پھر قدوس پزنجو کا ساتھ انہیں نصیب ہو گیا اور پھر یہ سینیٹر بن گئے. اور سینیٹر بننے کے بعد دیکھیے ان کی چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی ملاقاتیں رہی اور کافی کی قیادت سے بھی ملاقاتیں رہی. لیکن یہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہیں, صلح جو ہیں, یہ پڑھے لکھے ہیں, ان کی تعلیم بلوچستان سے ہوئی ہے, کوئٹہ سے ہوئی ہے, پولیٹیکل سائنس میں انہوں نے ماسٹر کر رکھا ہے. لیکن یہ لڑنے جھگڑنے والے آدمی نہیں ہیں اور مقتدرہ کے قریب ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان کی آمد کے بعد پاکستان میں جو مارا ماری یا سیاسی تشدد کا ماحول تھا وہ قدرے بہتر ہو جائے گا اور شاید اب وہ والی صورتحال نہ رہے جو پہلے تھی. پچھلے 16 مہینے کا جو سمر تھا وہ سمیٹنے میں ناکام ہوئی ہے پی ڈی ایم, کیونکہ پی ڈی ایم جو نام پیش کر رہی تھی ان کا خیال تھا کہ ہمارا جو دور چل رہا ہے یہی کنٹینیو کرے اور ہمارا کوئی قریبی ساتھی جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے. صحیح ہے, بالکل صحیح. اچھی خواجہ متین صاحب, آپ کا کیا خیال ہے اس انتخاب کے حوالے سے؟ آپ نے یہ تو بات کی کہ بہت جلدی ہونے والا ہے, یہ کل وزیر اعظم نے کہا بھی یہ بھی کہا کہ بس ایک آدھ دن میں اب ہم کہیے جا رہے ہیں اس بات کو. اس نام کے انتخاب جب سامنے آیا ہے تو آپ کو کتنی حیرت ہوئی ہے اور آپ کو ان سے کتنی توقعات ہیں؟ جی الوی صاحب, ایک تو جب ان کا نام سامنے آیا تو بالکل حیران کن تھا, سرپرائز تھا, صرف میرے لیے نہیں, آپ کے لیے نہیں, جو پاکستان کے بڑے صحافی بھی ہیں, جتنی بھی انٹیلیجنسی ہے, ان کا نام کہیں بھی زیر گردش نہیں تھا. لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ یہ ہم اس پر توجہ دے رہے تھے کوئی معیشت دان کوئی وہ اس کو وزیر اعظم بنایا جائے گا, لیکن ایک پولیٹیکل پرسنالٹی کا انتخاب کر کے اچھا میسیج دیا گیا ہے کہ وہ ایک ان کا سیاسی کیریئر کے حامل شخص کو وزیر اعظم بنایا گیا. اور دوسرا جو سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں, ایک تو ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. بلوچستان آپ کو پتہ ہے سب سے چھوٹا صوبہ ہے ہمارا آبادی کے لحاظ سے. یہ دوسرے وزیر اعظم ہیں نگران وزیر اعظم جن کا بلوچستان سے انتخاب کیا گیا. اس سے پہلے جو میر ہزار خان کھوسو 2013 میں نگران وزیر اعظم بنے تھے. تو یہ اچھا میسیج ہے. اور توقعات کی جہاں تک بات ہے, ایک پولیٹیکل آدمی کے لیے کافی زیادہ چیزیں اس کے سامنے مد نظر رکھنی پڑتی ہیں اس کو, لیکن ان کا جیسے کہ مظہر برلاس صاحب نے کہا کہ فادر پارٹی سے تعلق ہے, تو فادر پارٹی جو ہے ان کا چیئرمین سینٹ بھی ان کا ہے. جب صدر الوی صاحب جائیں گے تو وہ قائم مقام صدر بن جائیں گے, تو صدر بھی فادر پارٹی کا ہوگا, وزیر اعظم بھی فادر پارٹی کا ہوگا. تو یہ لگتا ہے کہ پورا ملک جو فادر پارٹی کے حوالے ہو گیا ہے. کیوں مظہر برلاس صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک منٹ بات ہاں جی, سنیے کر لیں. ہاں جی, جو برلاس صاحب نے جہاں تک بات کی ہے ویسی صورتحال نہیں ہوگی جیسی پی ٹی آئی کے والے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, ذرا سن لیں تھوڑی بات پھر. تو اس کے لیے جیسے پی ڈی ایم چاہ رہی تھی ویسے نہیں ہوگا. ان کی گفتگو ایک میں نے سنی ہے جو انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی بڑی بھرپور انداز میں مذمت کی ہے. آپ نے ہی فرمایا کہ وہ مقتدرہ کے بڑے قریب ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس حوالے سے کوئی جو 9 مئی کے واقعات ہیں بالخصوص اس حوالے سے کوئی نرم رویہ اختیار کریں گے. بلکہ میں تو جتنا میں نے ان کو پڑھا ہے سمجھا ہے, ان کے دوستوں سے میری بات چیت ہوئی ہے, وہ پنجاب میں آپ نے دیکھا تھا محسن نقوی صاحب ہمارے صافی بھائی ہیں, وہ آئے تھے, تو وہ انہوں نے جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ وہاں کیا ہوا, یہ محسن نقوی سے بھی آپ کو اس معاملے میں 2 ہاتھ نہیں 4 ہاتھ آگے نظر آئیں گے. جی برلاس صاحب. جی برلاس صاحب, ایک تو انہوں نے خواجہ صاحب نے اشارہ کیا کہ ملک اب جو ہے مکمل طور پر باپ نے سنبھال لیا ہے, جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے وہ الوی صاحب کے جانے کے بعد وہ پوری ہو جائے گی. تو وزارت عظمیٰ پہ بھی باپ, صدارت پہ بھی باپ, باقی پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ایک صحافی کے پاس ہے. تو یہ توقع کر رہے ہیں
کہ پنجاب سے بھی سنگین حالات کا سامنا ہوگا وفاق کی طرف سے آئندہ دنوں میں چیئرمین پی ٹی آئی کو، اور خاص طور پر یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں جو لوگ ملوث پائے گئے ہیں یا جن پہ الزامات ہیں ان کے لیے خواجہ متین صاحب کا کہنا ہے کہ یہ کڑے ثابت ہوں گے۔ اچھا، میں خواجہ صاحب کی بات سے معذرت کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں۔ بالکل 9 مئی کے حوالے کورٹ کا ایک ڈیسیژن آ چکا ہے، اس میں شاید اب اتنی جان نہیں رہی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کرتی رہی ہے، اور اگرچہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی انہیں ساتھ تھا، مگر اب اسٹیبلشمنٹ یہ موقف اختیار کرے گی میرے خیال میں کہ یہ جی آپ کے خلاف جو کارروائیاں کرتی رہی وہ پی ڈی ایم حکومت کرتی رہی، ہم تو ساتھ نہیں تھے۔ تو انوار الحق کاکڑ جو ہیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ صلح جو آدمی ہیں، وہ دھیمے مزاج کے ہیں، وہ یہ سب کچھ نہیں کریں گے، بلکہ میں اسی ریڈ زون میں کہتا رہا ہوں، انہیں پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوگی تو 1 مہینے کے بعد یہ روتے ہوئے نظر آئیں گے، اور رونا تو انہوں نے آج ہی شروع کر دیا ہے۔ سید خورشید شاہ کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا، انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے دکھ کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں تو ہماری کمیٹیوں میں تو یہ نام ڈسکس ہی نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح انہوں نے ساتھ ہی بیان کے فوری بعد تردید آ گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اب تردیدیں کیسی آتی ہیں یہ آپ کو زیادہ پتہ ہے مجھ سے شاید۔ گزارش تو سنیں، جو یہ نام دبئی میں ڈسکس کرتے رہے یا اسلام آباد میں ڈسکس ہوتے رہے، ان ناموں کو تو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ اب یہ جو بات خواجہ صاحب نے کی ہے کہ علوی صاحب کے بعد سنجرانی صاحب بن جائیں گے، اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ آئین خاموش ہے۔ آئین کہتا ہے کہ صدر بیمار ہو جائے یا صدر ملک سے باہر جائے تو سینٹ کا چیئرمین صدر بن جائے گا، لیکن یہ نہیں آئین بتاتا کہ جب صدر ریٹائرڈ ہو جائے تو ریٹائرمنٹ کے بعد صدر کون بنے گا۔ اس پہ آئین خاموش ہے۔ یہ میرا خیال ہے۔ برلاس صاحب قطع کلامی معاف، اگر اپنے مقررہ وقت سے 3 دن پہلے اس اسمبلی کو بھیج کے اور 60 کی بجائے 90 اور اس سے آگے دنوں کے پیچھے جایا جا سکتا ہے، تو ممکن ہے کہ صدر صاحب اپنی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے بیمار ہو جائیں اور چلے جائیں۔ یہ ممکن ہے، ممکنات میں تو بہت کچھ ہے۔ ممکنات میں تو اب یہ چیف جسٹس بھی بلوچستان کے ہوں گے، ہاں جی، ممکنات میں تو یہ کہ وزیر اعظم بھی بلوچستان کے ہیں، تو وہ جو آپ ممکن کہہ رہے ہیں اس میں تو پھر صدر بھی وہ بن جائیں گے۔ تو لیکن اس میں دیکھیے آئینی بحران آگے چل کے پیدا ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ مارچ میں سینٹ بھی جو ہے وہ آدھے سینیٹر ریٹائرڈ ہوں گے، صدر کا بھی الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں ہوگا، تو کیا ہم صدر کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک لمبے عرصے کے لیے ایک ایسے شخص کو صدر چلا سکتے ہیں جو سینٹ کا چیئرمین ہو؟ یہ میرا خیال عدالت صاحب یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ جب ضیاء الحق صاحب کا طیارہ کریش ہوا تھا تو وہ صدر جب ان کی موت ہو گئی تھی تو بعد میں چیئرمین سینٹ ہی معاملہ چلاتے رہے تھے نا۔ وہ مرنے کی صورت میں ہے، وہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ صدر مر جائے، جب خلا ہوگا تو چیئرمین سینٹ ہی آئے گا نا اس جگہ پہ قائم مقام، جب تک نیا صدر نہیں آتا۔ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ لیکن جو ریٹائرمنٹ ہے اس پہ آئین خاموش ہے۔ وہ 3 باتیں آئین میں لکھی ہوئی ہیں کہ صدر مر جائے، برلاس صاحب یا صدر، آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں، آپ بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں، اور بار بار قطع کلامی کی بہت معافی، لیکن یہ کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے اور ناظرین کو سمجھانے کے لیے میں بسط عجز و نیاز جناب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت اپنی مقررہ وقت میں انتخابات نہیں کرا پائی، تو یہاں آئین پاک نے کیا بگاڑ لیا ہے اس کا کہ پھر آئین اور بحران کون سا نیا آ جائے گا؟ کوئی نیا بحران ہے؟ یہ بحرانوں کی سرزمین ہے اور بحران حل ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، گزارش یہ ہے علوی صاحب کہ میں پی ڈی ایم کا ذکر پھر کروں گا۔ ایک تو دیکھیے پی ڈی ایم کی بہت سی آسوں امیدوں پہ کل ایک فیصلہ آیا، اس سے ان کی آسوں امیدوں پہ پانی پھر گیا، اور وہ فیصلہ آپ کو بھی پتا ہے، خواجہ صاحب بھی بہتر جانتے ہیں کہ ظاہر ہے مقتدر قوتوں کی مرضی کے خلاف تو نہیں آیا، وہ ظاہر ہے مقتدر حلقوں کی مرضی سے ہی ایسا فیصلہ آیا ہوگا۔ تو آج ان کو دوسرا یہ لگا ہے کہ ان کے نام جو تھے وہ مسترد ہو گئے اور ایک نام ایسا سامنے آ گیا جو ان کا نہیں تھا۔
جو کسی اور کا نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا، مجھے خواجہ صاحب کی طرف جانا ہے برلاس صاحب. میں خواجہ صاحب آپ پھر اپنی ٹیک گم کر بیٹھتے ہیں، پھر سوال کر کے پھر آپ کہیں گے مجھے موقع نہیں ملا. مجھے اب میری بات سنیں اور میرے سوال لیں. اچھا بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا 2 دھچکے لگ گئے ہیں پی ڈی ایم کو. میں کہتا ہوں آج ہیٹرک چانس تھا، وہ مکمل ہو گیا ہے. پہلا دھچکا سائفر کی لیکیج سے لگا ہے، دوسرا دھچکا سپریم کورٹ کے فیصلے سے لگا ہے، تیسرا آج یہ نگران وزیر اعظم کے نام سے لگا ہے. یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں نوشت آگے معاملات کس طرف جا رہے ہیں. ایک تو میں جو برلاس صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، برلاس صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ. میں آپ سے یہی کہنے لگا ہوں، میں جان کی امان طلب کرتے ہوئے یہی کہنے لگا تھا کہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ پاکستان میں عدلیہ مکمل طور پر آزاد ہے اور ان فیصلوں پر کوئی بھی ان پہ اثر انداز نہیں ہونے کی جسارت کرتا. یہ بڑے ہی ایمانداری سے سارے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ بات میں تو بالکل نہیں مانتا کہ برلاس صاحب نے کہا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کوئی ایسی بات آئی ہوگی. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل، یہ دیکھیں ہماری عدلیہ آزاد ہے، وہ زیادہ نہ فیصلے کر رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ جو دیا انہوں نے 53 روز سے محفوظ رکھا ہوا تھا سپریم کورٹ نے، تو انہوں نے سنا دیا کل فیصلہ. لیکن اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی یا پسند ناپسند کا اس حوالے سے اس میں ہماری رائے شامل نہیں ہے، یہ برلاس صاحب کی ذاتی رائے ہے. ٹھیک ہو گیا، آپ آگے چلیں. کیوں برلاس صاحب کو پھنسانے کے چکر میں پھنس گئے آپ؟ دوسری بات سن لیں. ہاں جی، یہ دیکھیں دوسرا جو برلاس صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ جو پی ڈی ایم نے نام لیے وہ سارے کے سارے ریجیکٹ ہو گئے ہیں. ہاں جی، یہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض صاحب ایک نام پر اتفاق کریں اور اس میں آصف زرداری کی، میاں نواز شریف کی مرضی شامل نہ ہو. میں اس بات کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں. اللہ اکبر، کیا بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، ہاں، اس میں میاں نواز شریف کا پورا انپٹ ہوگا. ابھی دیکھیں کسی نے راجہ ریاض نے تو کہہ دیا، میں نے پرسوں بتایا تھا، تو پھر نواز شریف صاحب کی ویل تو انہوں نے لی ہوگی شہباز شریف نے. گفتگو ان کی ہوئی ہے نا، انہوں نے ٹیلی فون بھی کیا. ہاں جی، وہی نا. یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو ایک پی ٹی آئی کے جو حامی ذہن ہے ان کی ایک خام خیالی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ان کو بڑا دھچکا لگ گیا ہے. اچھا، یہ آج وہ خود اناؤنس کر رہے ہیں تو ان کے نوٹس میں بھی نہیں تھا. جو چیز شہباز شریف کے نوٹس میں ہے یہ کیسے ممکن ہے وہ نواز شریف کے نوٹس میں نہ ہو، اور آصف علی زرداری کے نوٹس میں نہ ہو، مولانا فضل الرحمان کے نوٹس میں نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. ان کو سب کو پتا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، مختلف نام فلوٹ کیے. یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں سے جو نام لیتے پھر رہے تھے، آپ بھی بتا دیں اور آپ بھی بتا دیں، غریبوں کا نام وقت ضائع کرتے رہے. تو اس نام پر باقی کی جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں، جو جعلی تردید چلی، خبر چلی، پھر اس کی تردید بھی آ گئی. اس پہ تو جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی تنقید نہیں کر سکی اس نام پر. ابھی جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، انہوں نے جنہوں نے ان کو نامزد کیا ہے ان پر تنقید ضرور کی ہے، ان کو کٹ پتلی قرار دیا ہے، ان کو اور الفاظ سے نوازا ہے. لیکن اس وزیر اعظم جو انوار الحق کاکڑ ہیں اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کیا انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے جی، انہوں نے بھی نہیں کیا. اور ایک اور شخصیت ہے، وہ بھی اسی طرح کی ہی ایک شخصیت ہے، بڑی زبردست اور باخبر شخصیت ہے، جنہیں فواد چودھری کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں. انہوں نے بھی بڑی تعریف کی ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں، بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، اور انہوں نے اور بھی بہت زیادہ خوبصورت انداز میں ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے انتخاب کو بہت اچھا قرار دیا ہے. تو پھر پردے کے پیچھے کیا ہے؟ کیا یہ واقعی باتیں ٹھیک ہیں؟ نہ زرداری صاحب کو پتہ، نہ نواز شریف صاحب کو پتہ، اور یہ آگے یا سب کو پتہ کر کے، سب کو بتا کے، اعتماد میں لے کے یہ لائے گئے ہیں. لیکن یہ آگے کیا کریں گے یہ آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بریک سے واپس آ کے آپ کو بتائیں گے کہ ان سے کیا کیا توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں، اور مظہر برلاس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو کیا امیدیں لگتی ہیں کہ کاکڑ صاحب کس طرح نظام سلطنت چلائیں گے، سیاسی جماعتوں کو کیسے لے کے چلیں گے. اور بہت سارے ان کو بحرانوں کا سامنا کرنا پڑے گا. معاشی بحران ہے، خارجہ امور پہ بہت سارے مسائل ہیں، ملک کے اندر سیکیورٹی کے مسائل ہیں، مہنگائی کے مسائل ہیں، بے روزگاری کے مسائل ہیں. جی جی علوی صاحب گزارش کی ہے، کافی پڑھے لکھے اور میرا خیال ہے معاملات کو بڑے منظم طریقے سے لیں گے، چونکہ کاکڑ صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ وہ صلح جو آدمی ہیں اور معاملات کو بہتر انداز میں لے کر چلے.
خواہش تڑپتی رہتی ہے۔ پھر کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ایک سچے پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، پاکستان کی ترقی کے خواہاں ہیں، تو انہوں نے بے شمار پروگرام لکھے بھی ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کی کوشش ہوگی کہ وہ سیاسی تنازعات میں پڑے بغیر ملک کو آگے بڑھانے کی، معیشت پر بھی انہوں نے کافی پڑھا ہے، اور پولیٹیکل سائنس کا تو ویسے ہی انہوں نے ماسٹر کر رکھا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہتر توقع کرنی کہ وہ ایک عام گھرانے سے چونکہ تعلق رکھتے ہیں، غریبوں کے مسائل کا بھی ادراک ہے، مڈل کلاس طبقے کی مشکلات کا بھی ادراک ہے، تو ہمیں ایک بہتر توقع کرنی چاہیے کہ کاکڑ صاحب سابقہ حکومت کی نسبت ایک بہتر وزیر اعظم کے طور پر پرفارم کریں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ خواجہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کے خیال میں انتخابات کی ایک بات ہو رہی ہے کہ اب کیا لگتا ہے نگران وزیر اعظم آگے ہیں، ٹائم پہ انتخابات ہوں گے یا التوا کا شکار ہو جائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات، اس انتخابات کے موقع پر اس ملک میں کس کا بیانیہ چلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے؟ کس کا سکہ چلے گا؟ کس کی بات کو لوگ وزن دیں گے؟ کیونکہ سب پارٹی کو آزما چکے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی آزما لیا، ان پی ڈی ایم کے سارے اتحاد اور ملغوبوں کو بھی آزما لیا، سب نے خواب دکھائے لیکن آنکھوں میں کرچیاں چھوڑ کے چلے گئے، خوابوں کی تعبیر کسی نے نہیں دی۔ کیا ہوگا؟ میں آپ کے سوال کی طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے میں جو آئے ہیں انور الحق کاکڑ صاحب جو نگران وزیر اعظم ہیں، ان کے لیے اتنا آسان ماحول نہیں ہے۔ اس وقت جو ملک ہے ہمارا وہ سیاسی پولرائزیشن کا پوری طرح شکار ہے، ہماری معیشت بیٹھ چکی ہے، آئی ایم ایف سے بڑی مشکلوں کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر انہوں نے جانا ہے آگے، اس لیے ان کا بہت زیادہ چیلنجز ہیں ضرور۔ لیکن جو برلاٹ صاحب نے بات کی ہے، کیونکہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، گراس روٹ لیول سے آئے ہیں، اور ان سے یہی توقع ہے کہ وہ ان چیلنجز پر قابو پائیں گے، لیکن یہ نہیں ہوگا کسی بھی پارٹی کو، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ ان کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں فادر پارٹی سے تعلق ہے، وہ کسی پارٹی کے فادر ساتھ۔ پارٹی آپ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام باپ پارٹی ہے، آپ نے ادھر پہ انگریزی ادھر بھی ڈال دی ہے، یہ فادر سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ الوی صاحب باپ کو فادر ہی کہتے ہیں نا انگریزی میں، یہ نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ باپ نہیں کہہ رہے، فادر کے؟ چلو باپ کہہ لیں، لیکن مجھے فادر کہنے کی اجازت دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے صرف شاید اس وقت آپ ایک جہاندیدہ آدمی ہے، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہوگا۔ نہیں فلسفہ نہیں، میں انگریزی میں کہہ دیتا ہوں، باپ کو فادر کہہ دیا۔ اچھا اچھا، ابھی دیکھیں، ابھی حکومت اے جے کے میں فادر پارٹی کی حکومت ہے، اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی فادر پارٹی کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، مرکز میں بھی فادر پارٹی آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے ان کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں، یہ آسان کام نہیں ہے ان کے لیے، ان کو کوئی آپ نے پھولوں کی سیج پر نہیں بٹھایا، کانٹوں کی سیج پر بیٹھے ہیں، ان کو اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لا کر ان چیلنجز سے نبرد زباں ہونا ہوگا، اور وہ کیونکہ ایک سیاستدان ہیں اور آئین کی جو حدود ہے اس کے اندر ان کو انتخابات بھی کرانے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک صورتحال ہے۔ اب آپ جو پوچھ رہے تھے کہ انتخابات آپ کو بر وقت ہوتے نظر آتے ہیں، دیکھیے کہ انتخابات آئین کی منشا یہ ہے کہ آپ کو نگران وزیر اعظم بنا دیا ہے، آپ کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس کے درمیان آپ نے انتخابات کریں، تا وقتے کہ کوئی ایسی ایمرجنسی یا کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 2007 میں بھی جب محترمہ کا مرڈر ہو گیا تو انتخابات پھر 2008 میں کروانے پڑے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقوع، کوئی معاشی ایمرجنسی یا اور کوئی مالی مسائل، ادروائز نگران وزیر اعظم کی ذمہ داری یہ ہے، اس نے بڑے فیصلے تو اس نے کرنے نہیں ہیں، لیکن نہیں کرنے تو ہے یہ انتخاب، وہ قانون سازیاں کرتے رہے ہیں، موٹر مشین چلائی رکھی ہے قانون سازیوں کی، یہ نگران وزیر اعظم کو اتنا طاقتور بنا کے گئے ہیں، اتنی ترمیمیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی نہ کوئی تو چکر ہے۔ نہیں، اس کا چکر یہ ہے کہ آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے نگران سیٹ اپ میں بھی اسی طرح معاملہ لے کر آگے چلنا ہے جو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کر کے گئی ہے۔ اب ان کی اس کے پیچھے نیت کیا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا نا علی صاحب، بالکل سامنے آ نیتی ہوگی، لیکن آئین کی منشا جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا 3 ماہ کے اندر 90 دنوں کے اندر انہوں نے انتخابات کروانے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس بڑے فیصلوں کا کوئی مینڈیٹ بھی نہیں رکھتے، وہ صرف ان کے پاس محدود مینڈیٹ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر رہتے ہوئے، اب جب انتخابات کو آپ تاخیر کا شکار کرتے ہیں، اگر اس مسئلے پہ آ جاتے ہیں، اب مارچ میں جو آدھی سینٹ ہے فارغ ہو جائے گی، میرے بریک پہ جانا ہے، فائنڈ اپ کرنا، آدھی جو سینٹ ہے وہ گھر چلی جائے گی، 50 لوگ گھر چلے جائیں گے، تو پھر ان کا انتخاب کیسے عمل میں آئے گا؟ تو پھر پہلے تو قومی اسمبلی خالی ہو چکی ہے، تحلیل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اب اگر سینٹ میں بھی 50 لوگ مارچ سے آگے لے کر
جاتے ہیں، اس سے پہلے ضروری ہے، آئینی تقاضا ہے کہ سینٹ کے جو انتخابات مارچ میں آ رہے ہیں اس سے پہلے آپ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں تشکیل دیں تاکہ جو ہمارا اوان بالا ہے وہ مکمل ہو سکے۔ بالکل صحیح ہے جی، آئینی تقاضا یہی ہے، اور اسی آئینی تقاضے پہ ہمارے پینلسٹ، ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار صاحبان بڑا زور دے رہے ہیں، بار بار آئینی تقاضا بتا رہے ہیں، آئینی معاملات بتا رہے ہیں۔ مظہر برلا صاحب نے بھی اسی پہ بات کی، خواجہ مدین صاحب نے بھی اسی بات پہ۔ میں تو کہتا ہوں کہ آئینی ہی تقاضا ہی تھا کہ جب اسمبلیاں ٹوٹی تھی تو ان کا مقررہ وقت میں الیکشن ہونے چاہیے تھے، نہیں ہوئے۔ آئینی تقاضا ہی تھا کہ نگران حکومت جو پنجاب میں آئی تھی اس نے انتخابات کرانے تھے، نہیں ہوئے۔ اللہ کرے آگے ان آئینی تقاضے پورے ہو جائیں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ معاشی صورتحال کے باعث ہمارے ووٹ بینک میں کمی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ریاست کو بچایا ہے مشکل فیصلے کر کے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ریاست بچ گئی ہے تو سب کچھ بچ گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ 30 برس سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں۔ مظہر برلا صاحب سے پوچھیں گے کہ 30 برس سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہے، چاند ہے، یا گہنا آ جائے گا؟ برلا صاحب، ایک تو ابھی خواجہ صاحب نے 2 بار 4 بار استعمال فادر کا کیا، تو میرا خیال ہے خواجہ صاحب کے ذہن میں وہ چیز پھنس ہوئی ہے کہ ایک کشمیری لانے نے کسی کو خط لکھا تو وہ لکھا تو اس کا جواب اگر آیا تو وہ صاحب سے بعد ملے تو انہوں نے کہا ہاں کیا حال ہے، میں نے اپنے میں خط لکھا، اپنی فادری میرا برلا صاحب آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے۔ میں خواجہ متین صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ خواجہ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ابھی تک آنکھوں کا تارا ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے 30 برس کہہ رہے ہیں، 30 برس سے آنکھوں کا تارا ہوں، اور ان کے خیال میں وہ ابھی بھی تارا ہیں۔ اب ان کا عہد اقتدار تو ختم ہو گیا، تو یہ اس تارے کا مستقبل آپ کو مزید تابناک نظر آتا ہے؟ نہیں، بات تو اگر انہوں نے کی ہے، میں نے نہیں سنی، لیکن اگر انہوں نے کی ہے تو بات تو کسی حد تک درست ہی ہے۔ دیکھیں 90 سے انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کبھی ان کی بنی نہیں اسٹیبلشمنٹ کی، تو ہمیشہ سے شہباز شریف صاحب کو آگے لانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ ان کو آپ کے بھائی کو موقع دیں، نہیں مانیں۔ جب تک میاں نواز شریف راضی نہیں ہوئے، شہباز شریف صاحب نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا۔ اب جب کہ وہ راضی ہوئے، راضی کیا گیا انہیں، تو اب وہ آئے تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بالکل مایوس نہیں کیا، کوئی جھگڑا نہیں کیا، ٹھیک ہے، معاملات کو حکمت عملی دانائی کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ، صلح جوئی کے ساتھ آگے بڑھاتے رہے، بھرپور طریقے سے جو انہوں نے کہا ان کو وہ اپنی کارکردگی پہ لگے رہے، کام کرتے رہے، منصوبوں کا افتتاح کرتے رہے۔ جو ان کی رائے تھی اسٹیبلشمنٹ کی میاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں، وہ بالکل درست رہی۔ یہ جو 16 ماہ انہوں نے گزارے، اس حوالے سے انہیں کوئی ایک موقع پر بھی ٹف ٹائم نہیں دیا، کوئی ان کے ساتھ الجھے نہیں، صحیح ہو گیا۔ اپنے جو ان کا تھا یہ اپنا کام کریں گے، اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، یہ سڑکیں بنائیں گے، اچھے بچوں کی طرح انہوں نے بڑا دیانتداری سے اپنی محنت، اپنے کام کی، اپنے اپنا وقت پاس کر کے۔ برلا صاحب کی طرف دوبارہ جاتے ہیں، وہ ان کی طرف سوال تھا۔ برلا صاحب، شہباز شریف صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ ہمارا معاشی صورتحال کے باعث ووٹ بینک کم ہوا ہے، اور ساتھ انہوں نے سہارا لیا، اسرا لیا، انہوں نے کہا کہ اگر ریاست بچ گئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ بچ گیا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا مانا ہے اس بیان سے انہوں نے؟ علوی صاحب، ایک تو میں خواجہ صاحب کی بات پہلے کر لوں۔ خواجہ صاحب نے کوئی 2-3 بار استعمال کیا لفظ فادر کا، جی ہاں، تو ایک وہ میرا خیال ان کے ذہن میں پرانی بات پھنسی ہوئی ہے۔ ایک کشمیری رہنما نے اردو میں خط لکھا کسی کو تو اس کا جواب انگریزی میں آیا، تو 2-4 مہینے بعد جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا جی میں نے کو اپنی مادری زبان میں خط لکھا تھا تو آپ نے اپنی فادری زبان میں جواب دیا۔ میرے خیال ابھی تک خواجہ صاحب واہ جی واہ، صحیح ہو گیا۔ اچھا صاحب کا ان کی اگر باتوں کا جائزہ لیا جائے، چند روز وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ IMF نے بچایا ہے، آج وہ کہتے ہیں ہم نے بچایا ہے، تو ہمیں تو یہی نہیں سمجھ لگتی کہ ان کی پہلی بات پہ یقین کیا جائے یا آج والی پہ کیا جائے۔ ان کے وہ اس سے پہلے بھی ایسی بات انہوں نے کی تھی کہ جب وہ کہتے تھے میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں امیر باپ کے بیٹے ہیں، تو میاں شہباز شریف صاحب کی ہم کون سی بات مانیں؟ یہ وہی میاں شہباز شریف صاحب ہیں جب حکومت میں آنے سے پہلے یہ فرما رہے تھے کہ 6 ماہ میں معیشت درست کر دوں گا،
وہ معیشت تو درست نہیں ہوئی. پھر وہ ڈار صاحب کو لے آئے اور بڑے طریقے سے لائے. وہ وزیر اعظم کے جہاز میں آئے لے کر ڈار صاحب کے وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں برلاس صاحب. جی جی بالکل صحیح ہے جی. یہ چیزیں بدلتی رہی ہیں لمحہ بلمحہ اور صورتحال ابھی ظاہر ہے کہ انہوں نے جس صورتحال میں اقتدار سنبھالا تھا یہ بھی ایک پورا سوال ہے کہ اس صورتحال میں اس اقتدار کو سنبھالنا کیا ان کے لیے فائدہ مند تھا یا نقصان دہ ہے. اور اب جو نئی نگران حکومت آئے گی وہ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کس طور پر کر پائے گی. انتقام خالی معاملہ تو ان کا انتخابات کرانے کی حد تک ہے لیکن کیا وہ انتخابات بر وقت کرا پائیں گے یا نہیں اس وقت سب سے بڑا سوال یہی ہے. آپ کا اپنا کیا خیال ہے؟ آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. جتنے آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.